دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ صلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ کہف چل رہی تھی، بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس پہنچے۔ اب ان کا ایک سفر شروع ہوتا ہے جس میں 3 واقعات نمودار ہوئے۔ پہلے سفر میں ایک کشتی پر وہ سوار ہوئے، آخر میں جا کر حضرت خضر نے وہ ایک پٹا نکال کر اس کو کشتی کو عیبدار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض اٹھایا کہ ان کی کشتی کو آپ نے توڑ دیا۔ اسی طرح آگے جب گئے تو کچھ لڑکے کھیل رہے تھے تو ایک کو تھپڑ مار کر اس کو جان سے ہی مار دیا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض اٹھایا۔ پھر آگے گئے تو ایک بستی میں بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مانگا، انہوں نے مہمانی بھی نہیں کی، ان کی دیوار گر رہی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں واقعات میں اعتراض کیے تو فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے ہمارا اب سفر یہ ختم ہوتا ہے۔ کشتی اس واسطے توڑی تھی کہ بادشاہ بغیر عیب والی کشتی کو بگاڑ میں پکڑ لیتا تھا۔ غلام کو اس واسطے مارا کہ یہ اپنے والدین کو پریشان کرتا۔ ان کے والدین نیک تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا بچہ دے دیں گے اور یہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور دیوار اس واسطے کھڑی کی تھی کہ اس کے نیچے ایک آدمی نے اپنے بچوں کے یتیم بچوں کے لیے سونا چھپا کے رکھا تھا، وہ گر جاتی تو لوگ نکال لیتے، تو یہ بڑے ہو کے خود نکالیں گے۔ میں کون سا کام جو ہے وہ غلط کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آگے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے تیسرا اعتراض کیا تھا، سوال پوچھا تھا ذوالقرنین کون ہے؟ ان کے بھی 3 سفر کا ذکر ہے کہ یہ ایک نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ آدمی تھے۔ مغرب کی طرف سفر کیا تو یہ سفر کرتے کرتے وہاں تک فتح ہو گئی جہاں تک کہ یہ آبادی ان کو معلوم ہوئی۔ آگے پانی آیا اور کیچڑ اور جو ہے سیاہ کیچڑ نظر آ رہا تھا، وہاں سے واپس ہو گئے۔ پھر مغرب کا اپنا مشرق کا سفر کیا، وہاں ایک قوم ملی جو ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، ان کے رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کوئی کپڑے بھی نہیں تھے۔ پھر ایک شمال کی طرف سفر کیا جس میں یاجوج اور ماجوج لوگوں کو ستایا کرتے تھے، انہوں نے دیوار بنا کر ان کی جان چھڑائی۔ تو یہ ہیں حضرت ذوالقرنین، ان 4 بادشاہوں میں سے جنہوں نے اس وقت کے موجود لوگوں پر سب پر حکومت کی ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ سورہ کہف کے آخری رکوع کے اندر تخویفات بھی ہیں اور توحید کا جو ہے حکم بھی ہے۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کی دنیا کی صحیح جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، قیامت کے دن ان کے بغیر نیک عقیدے کے، ان کے نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں ان کو جنت الفردوس ملے گی۔ آخری آیت میں فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی، میں تمہاری طرح انسان ہوں لیکن اللہ نے مجھے نبی بنایا اور وہی بھیجتے ہیں میری طرف۔ وہی کا پہلا مسئلہ ہے انما الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے۔ جو آدمی اپنے اللہ کی ملاقات ایسے طریقے سے کرنا چاہتا ہے کہ اللہ خوش ہو، وہ نیک عمل کرے اور شریک نہ بنائے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اس میں بھی شبہات کا جواب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔
اس حالت میں انہوں نے بچہ ان کا پیدا ہو گیا تو معلوم ہوا یہ ما فوق الاسباب چیزوں پر قادر ہیں، تو اس واسطے ہم اگر دوسروں سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دے دیں گے۔ اس کا جواب دے دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ یہ خود ان کو تو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ اب ہمارے گھر میں خوشی شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی، اس پر بھی علامت مانگی۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، یحییٰ علیہ السلام، اور اس کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ اس طرح مریم کا واقعہ بیان ہوا، وہ کہتے تھے دیکھو بغیر خاوند کے جو بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو ہمارے کام بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا پورے لمبے رکوع کے اندر ذکر فرمایا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پیغام دے گئے تھے، وہ تو بڑی پریشان تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ وہ خود کا جو ہے متصرف الامور نہیں تھی، وہ تو بڑی پریشان تھی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو ختم کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، مجھے اللہ کتاب دیں گے، نبوت دیں گے، میں والدہ کا فرما بردار ہوں، میں جو ہے سلامتی ہے مجھے پیدا ہونے کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، دوبارہ اٹھانے کے وقت بھی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وہ جد الانبیاء ہیں، سب دنیا کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو ایمان لانے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن وہ ایمان نہ لا سکا۔ 4 دفعہ ان کو یہ عبد ابو جی کہہ کر ان کو سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے۔ آخرکار باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آتا تو میں تجھے ابھی نکل جاؤ گھر سے، ورنہ تمہیں پتھر مار کے ختم کر دوں گا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں۔ فرمایا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، نبیوں میں سے ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں نجات دی تھی۔ یہ ابراہیم و اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، یہ تو سارے ایک دوسرے کی اولاد میں ہیں، خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کافر انسان کہتا ہے کہ میں مر گیا ہوں تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا؟ فرمایا اس کو یاد نہیں ہے کہ یہ جب تھا ہی نہیں، بغیر مٹیریل و بغیر کے ہم نے اس کو پیدا کیا، تو اب دوبارہ ہم اس کو پیدا نہیں کر سکتے۔ لَنَحْشُرَنَّهُمْ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہم ان کو دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں لائیں گے، اور جو شیطان کی اتباع کرے گا اس کو اس کے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، ایک صحابی نے کافر سے اپنا قرضہ مانگا، جو اس نے پیسے اس کے دینے تھے۔ اس نے کہا تو ایمان کو چھوڑ دے پھر میں تجھے پیسے دوں گا۔ اس نے کہا تو مر کر بھی دوبارہ اٹھے تو میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اچھا دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر وہاں میں مجھ سے پیسے لے لینا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ کیا اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھے گا تو اس کے بعد مال اولاد ہوگا؟ اس نے غیب پر جھانک لیا ہے؟ ایسا سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ سارا کچھ یہ چھوڑ جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہ ننگ دڑنگا اٹھ کے آئے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، شیطان جو ہیں وہ کافروں کو ابھارتے ہیں اور شرک کرواتے ہیں۔ مومن وفد کی صورت میں اللہ سے ملاقات کریں گے اور کافر جانوروں کی طرح دھکیلے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے۔ یہ کفر کا اور والے اپنا اللہ کے لیے بچے کا دعویٰ کرنا ایسا سخت کلمہ ہے جس سے آسمان بھی پھٹنے کو، زمین چرنے کو اور پہاڑ گرنے کو تیار ہیں۔ یہ اتنا برا کلمہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ محبت رکھ دیتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. سورہ طه شروع ہوتی ہے، اس کی یہ پہلی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دی تھی، جبکہ یہ گھر سے ننگی تلوار لے کر نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی گھر سے نکلے تھے، اور راستے میں جو ہے اپنے بہن کے پاس پہنچے اور بہنوئی کے پاس تھے، وہیں یہ آیتیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی، جس کے اندر توحید کا ذکر ہے آیتوں کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ جب واپس آ رہے تھے مدین سے تو راستے میں طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی اور فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنا اور نماز قائم کرنا، قیامت ضرور قائم ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ یہ جی لاٹھی ہے، کیا کرتے ہو؟ میں اس پر بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، سہارا بھی لے لیتا ہوں۔ فرمایا اس کو ذرا زمین میں ڈال دو، زمین پہ ڈالا، سانپ بن کے بھاگنے لگا۔ فرمایا پکڑو، پکڑا تو پھر دوبارہ وہی اسی طرح کی عصا یعنی لاٹھی بن گئی، اور ہاتھ اپنے بغل میں ڈالے، ذرا ڈالا تو سفید روشن چاند کی طرح نکلا۔ رب اشرح، فرمایا یہ دو معجزات ہیں، آپ لے کر جائیں فرعون کو تبلیغ کریں۔ یا اللہ پھر میرا سینہ ہی کھول دے، میرے کام آسان فرما دے، میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے۔ ساری دعائیں تمہاری قبول ہو گئی موسیٰ، جاؤ تو صحیح، ہم نے آپ پر پہلے بھی بڑے احسان کیے ہیں، فرعون نے تمہیں پیدا ہونے سے روکا، پھر پالنے سے روکا، لیکن ہم نے ان کی گود میں پال دیا۔ اب جاؤ اس فرعون کو میرا پیغام پہنچا دو، اور ذرا نرم بات کرنا، کسی سرکش آدمی سے سخت بات کرو تو وہ زیادہ سرکش ہوتا ہے، اگر نرم بات کرو تو وہ ذرا بعض دفعہ سوچتا ہے تو امید ہو جاتی ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لوگو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں دوبارہ تمہیں لوٹا دیں گے، اور مٹی سے تمہیں نکال کر میدان محشر میں لائیں گے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور مزید واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا یہ تو جادو دکھا رہا ہے، جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جادوگر بلائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرایا۔ جادوگر جو ہے وہ ایمان لائے، فرعون نے ان کو سزا دی، ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو سولی پر ان کو چڑھا دیا، وہ تڑپ تڑپ کے اسی طرح سولی پہ مر کے جنت میں چلے گئے۔ یہ بڑے پختہ ایمان والے آدمی تھے، صبح نبی کے مقابلے میں تھے، یہ سب سے برا کفر ہے۔ اور پھر دوبارہ جب ان کو ایمان کی توفیق ہو گئی، عصر کے وقت شہید ہو گئے، تو صبح کافر تھے، دوپہر کو مسلمان ہو کر شام کو جنت میں چلے گئے۔ تو اتنا بڑا لمبا سفر انہوں نے تھوڑے سے وقت میں کر دیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرَ عِبَادِهِ، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی قوم کو لے کر سمندر کے پار اپنے پیچھے آبائی گھر میں چلے جاؤ۔ تو یہ جب گئے تو فرعون نے پیچھا کیا، تو فرعون کو دریا نے ڈبو کر ختم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے۔ وَلَقَدْ قَالَ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا کہ آؤ یہاں کئی دن عبادت کرو، ہم آپ کو کتاب دیں گے، اس کے مطابق جو ہے پوری قوم جو ہے زندگی گزارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور سامری ایک تھا وہاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا تھا، یا کسی دوسری قوم کو، زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ تو اس نے وہ زیورات جو فرعون سے انہوں نے عاریتاً مانگے تھے، ان کو لے کر پھلا کر بچڑے کی صورت بنائی، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے والی مٹی ڈال دی، تو اس کے اندر آواز ایک سی پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ خدا تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول کر ادھر چلے گئے اور خدا ادھر ہمارے پاس آ گیا ہے، تو بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت کو پتہ چلا وہاں طور پر ہی
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ واپس آئے تو بھائی سے کہا تو نے میری جانشینی کا یہی حق ادا کیا کہ وہ شرک میں لگ گئے، اور ہاتھ اور بالوں سے پکڑا داڑھی اور سر کے اور کھینچا تو انہوں نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی و براسی، ابو میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کو نہ کھینچو، میرا قصور نہیں ہے، ذرا سن۔ یہ جو سامری تھا اس کا نام بھی اصل میں موسیٰ ہی تھا، اور سامرا ایک علاقہ تھا یا ان کی قوم تھی، اس میں اس کو بھی ماں نے قتل کے ڈر سے پہاڑ میں پھینک دیا تھا، کہیں ادھر زندہ رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی، وہ اس کی پرورش کرتا رہا، اور دیکھو یہ بھی موسیٰ وہ بھی موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوگی، اس کو اللہ نے نبی بنایا، اور جبریل علیہ السلام نے جس کی پرورش کی وہ کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، سامری سے کہا وقتی طور پر تیری یہ سزا ہے کہ تو اب کسی کے ساتھ مل نہیں سکتا، جو ہاتھ لگائے گا تجھے تیز بخار ہو جائے گا، تو بیمار ہو جائے گا، لہٰذا دور سے آدمی کو کہے گا لا مساس لا مساس، اور اس کے بعد جو ہے آئندہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈالیں گے، اور جس کو تو نے خدا بنا رکھا ہے اس کو دیکھ ہم اس کو جلا کر اڑا دیتے ہیں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یسألون قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ کدھر جائیں گے؟ فرمایا پہاڑ جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ پیس کر اڑا دیں گے، میدان چٹیل ہو جائے گا۔ جب جبریل علیہ السلام قرآن سناتے تھے حضرت نبی علیہ السلام کو تو آپ جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، وہ تلاوت ختم کریں پھر پڑھیں تو ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، یاد رہے گا، آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ یاد کر لیں گے زبان سے انشاءاللہ بعد میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخر میں تھوڑا سا واقعے کا نمونے کے طور پر بتایا، انہیں بھول لگ گئی اور شیطان نے انہوں نے وسوسہ ڈال کے وہ درخت استعمال کرا لیا، اور جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا، اور فاخرہ لباس جو جنتیوں کا ہوتا ہے وہ بھی اس سے اتر گیا، اس واسطے وہ پتے درخت جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے تھے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ تو کہیں گے ہم دنیا میں تو کبھی اینک بھی نہیں لگائی تھی، بڑے خوب دیکھنے والے تھے، ہمیں آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ فرمایا اس واسطے کہ جب میری آیتیں تمہارے پاس دی تھی تم بھی تو اندھے بن جاتے تھے، اس کو بھول جاتے تھے، آج ہم نے تم سے نظر لے لی ہے، لا جاؤ جہاں سے لینی ہے لے لو، اب ہم تمہیں جہنم میں چھوڑ دیں گے، وہیں پڑے رہو گے۔ ان فی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما، اگر اللہ تعالیٰ کی پہلے بات نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب ان کو لازم ہو جاتا، لیکن اب وہ وقت مقرر تک عذاب نہیں آئے گا۔ فاصبر علی ما یقولون، نبی علیہ السلام کو ہدایت ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو بھی، یہ لوگ جو تمہارے خلاف یا دین کے خلاف باتیں کریں آپ اس پر صبر کریں، آپ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کریں صبح و شام رات دن کو، اور دنیا داروں کے مال کی طرف آپ کی نظر نہ جائے، یہ دنیا کی رونق ہے، نہ دنیا رہے گی نہ یہ رونق رہے گی، یہ ایمان باقی رہے گا اور نیک اعمال باقی رہیں گے۔ آپ نماز قائم کریں اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور اس پر جم کے رہیں، ہم آپ سے رزق کماتے نہیں ہیں کہ آپ کما کے مجھے بھی دیں، ہم تو کھاتے بھی نہیں ہیں اور آپ کو ہم خود کھلائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو پہلے ہی عذاب دے دیتے تھے کب سے ختم ہو گئے تھے، اور پھر یہ کہتے کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، تو ہم نے اس واسطے رسول بھیج دیا ہے، اب ان کی اتباع کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو پھر تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے۔ من فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، معلوم ہو جائے گا سیدھے راستے پر کون چلتا رہا، کون ہدایت پہ رہا اور کون بھٹک کے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ دے اور جہنم سے بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔